کے لیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں۔ خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، وکیل صحابہ حضرت علامہ عطاء اللہ صاحب بندیالوی کو وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. آج اس جلسہ عام میں سب باتیں سچی اور حقیقت پہ مبنی ہوئی. تو یقیناً یہ بات بھی سچی ہے کہ یہ وقت اور سنانے کا نہیں، سونے کا ہے. مجھ سے مولانا جان محمد عزیز نے 12 جولائی کا وقت لیا تھا اور اب 13 جولائی ہے. میں اخلاقاً ان کا پابند نہیں ہوں. مجھے عام طور پر پورے ملک میں 99% جلسوں میں سب سے آخر وقت ملتا ہے. لیکن مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ رات کے 2:30 بجے بھی وقت ملے تو اسٹیج سیکرٹری صاحب اعلان کرتے ہیں اب بلا تاخیر آ رہے ہیں.
میرے ساتھ یہاں بھی یہی کچھ ہوا کہ دو بھائیوں نے ایک پلاٹ خریدا، بڑے بھائی نے پہلی منزل میں مکان بنا لیا اور چھوٹے بھائی سے کہا اب چھت سے لے کے آسمان تک تیری جگہ ہے۔ گفتگو تو میں مختصر سی ضرور کروں گا، لیکن ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جب میں تقریر ختم کر اس کونے سے جو آدمی بار بار سبحان اللہ کہتا تھا اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک سبحان اللہ ہوتی ہے خوشی میں اور ایک سبحان اللہ ہوتی ہے بھئی جان چھوڑ۔ خطیب بیچارہ تقریر کرتا رہا، لوگ ایک ایک کر کے اٹھتے رہے، ایک بندہ رہ گیا، اس نے کہا اس پر بڑا اثر ہو گیا ہے، اتنی رات بھیگ گئی اور یہ بڑی توجہ سے سن رہا ہے۔ اس آخیا مولوی جی میں تے لاؤڈ سپیکر آ گیا، یہ قرآن پاک کے حفاظ کی دستار بندی ہوئی۔ سال بعد کے لیے بخاری کی آخری حدیث کا درس ہوا۔ کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا کہ یہ قرآن مقدس 114 سورتوں میں محفوظ اور یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات اور صرف ارشادات نہیں، آپ کی خوبصورت ادائیں یہ ہم تک کیسے پہنچی؟ میں اس محفل میں ان مقدس شخصیات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جنہیں صحابہ کہتے ہیں، جو اس پوری امت کے موصل ہیں، جن کی قربانیوں کی وجہ سے مجھ تک اور آپ تک قرآن پہنچا، جن کی قربانیوں کی وجہ سے ہم تک نبی پاک کے فرامین پہنچے، جن کی کوششوں کی وجہ سے نبی پاک کی خوبصورت ادائیں اور آپ کی سیرت امت تک پہنچی۔ یہ شخصیات جن کو صحابہ کہتے ہیں
ان پر تنقید نہیں ہو سکتی، ان کی غلطیاں گنوانا، ان کی خطائیں شمار کرنا، ان کے اعمال اور اقوال پہ بحث کرنا شریعت اسلامیہ اس کی اجازت بولی۔ بڑی خوبصورت سی بات کرنے لگا ہوں، فلاں صحابی نے یہ عمل کیا، فلاں صحابی نے یہ کام کیا، فلاں صحابی نے یہ فعل کیا۔ امت کے لوگ صحابہ کے اعمال سے بحث، بولو جن کو صحابہ سے محبت ہے وہ زور سے بولو، امت کے لوگوں کو صحابہ کے اعمال اور افعال سے بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے صحابی نہیں بنتا۔ سمجھے میری بات آپ کو؟ نمازیں زیادہ بندہ پڑھے صحابی بن جائے، بندہ جہاد زیادہ کرے صحابی بن جائے، بندہ عمرے زیادہ کرے صحابی بن جائے، بندہ نوافل زیادہ پڑھے صحابی بن جائے، بندہ تسبیح زیادہ رولے صحابی بن جائے، بندہ فقہ میں مہارت حاصل کرے صحابی بن جائے، بندہ تفسیریں لکھے صحابی بن جائے۔ کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے صحابی نہیں بنتا۔ اور اگر علماء جو سٹیج پہ موجود ہیں اور پبلک میں بھی طلبہ موجود ہیں اور علماء موجود ہیں، بندیالوی کو اس بات کے کہنے کی اجازت دے کہ جس طرح نبوت کا درجہ کسبی نہیں وہ بھی ہے، اسی طرح صحابیت کا درجہ بھی کسبی نہیں وہ بھی ہے۔ نیکی کر کے بندہ نبی بن جائے، اللہ کا ذکر کر کے بندہ نبی بن جائے، تقوی اختیار کر کے بندہ نبی بن جائے، ہے توجہ؟ انگریز کی جوتیاں چاٹ کے بندہ نبی بن جائے، انگریز کی جوتیاں چاٹے بندہ نبی بن جائے، نوافل پڑھ کے ذکر کر کے تقوی اختیار کر کے بندہ نبی بن جائے؟ نہیں نہیں، نبوت کا درجہ وہبی ہے، یعنی عطائے الہی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ اسی طرح صحابیت کا درجہ کسبی نہیں، نفل پڑھ کے کوئی صحابی بنے، علم میں ترقی کر کے کوئی صحابی بنے، فقہ میں ترقی کر کے کوئی صحابی بنے، تقوی اختیار کر کے کوئی صحابی بنے۔ لوگوں، اگر علم کی وجہ سے کسی بندے نے صحابی بننا ہوتا، امام اعظم صحابی ہوگا، ان سے بڑا عالم کون ہے؟ اگر تقوی کی وجہ سے کسی نے صحابی بننا ہوتا تو شیخ عبد القادر جیلانی صحابی ہوتا، امام بخاری صحابی ہوتا، امام احمد ابن حنبل صحابی ہوتا، امام ترمذی صحابی ہوتا۔ نہیں نہیں، صحابیت کا درجہ کسبی نہیں، کمائی سے، زور سے، عمل سے بندہ صحابی بن جائے نہیں، یہ وہ بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ کو اللہ نے میرے نبی کے دور میں پیدا نہیں کیا، بلال کے حبشے کے بلال کو پیدا کر دیا، اور پھر اسے حبشے سے اٹھا کے منڈیوں میں بکوا کے مکے میں پہنچا کے
محمد کے قدموں میں لا کے اس کی جوتیوں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا کے. تو صحابی کا درجہ کیا ہے؟ یہ بھی مشکل تقریر کے سمجھ لیں گی تو میری نہیں سمجھ لیں گی. صحابیت کا درجہ کیا ہے؟ زور سے بولو. امر صحابی. کلم الناس علی قدر عقولہم، کلم الناس علی قدر عقولہم. عمل کی وجہ سے کوئی بندہ صحابی نہیں بنتا. میرے اس پوائنٹ کو نوٹ کیجیے، بڑا کام آئے گا صحابی کو سمجھنے کے لیے. جب عمل کی وجہ سے کوئی شخص صحابی نہیں بنتا، عمل کی وجہ سے کوئی بندہ صحابیت کے درجے پر فائز نہیں ہوتا، پھر صحابہ کے عمل سے بحث کیوں؟ صحابہ کے عمل سے تو تب بحث کر جب صحابی بنتا ہو. کس وجہ سے؟ عمل کی وجہ سے. پھر تو بحث کر کے انہوں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. جب میں صحابی کو عمل کی وجہ سے صحابی نہیں مانتا تو صحابے کے عمل سے بحث نہیں ہوتی. ہمارے محسن جو ہوئے صحابہ، سنو آج اس مجمع میں کہتا ہوں، بڑے معتبر علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، میں صحابہ سے جو محبت کرتا ہوں نا، ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں کرتا. چلیے بڑی بات میں نے کہہ دی ہے. میں صحابہ سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ وہ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے. یہ میری محبت کا معیار نہیں ہے صحابہ سے. میں صحابہ سے محبت اس لیے نہیں کرتا کہ وہ خرچ اللہ کی راہ میں زیادہ کرتے تھے. میں صحابہ سے محبت اس لیے نہیں کرتا کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کیا کرتے تھے. میں صحابہ سے محبت اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اپنا خون رب کے راستے میں بہا دیا کرتے تھے. میں صحابہ سے ان کے اعمال کی وجہ سے محبت. سمجھ بھی رہے کو نہیں. آگے کیا کہنا چاہتا ہوں؟ تو صحابہ کے اعمال سے بحث تب کر جب میں ان سے محبت کروں اعمال کی وجہ سے. پھر تو مجھے کہے وہ یہ تھے، یہ تھے، یہ تھے. تو کیوں محبت کرتا ہے ان سے؟ ان میں یہ خامی تھی، یہ عمل تھا، یہ عمل تھا. پھر تیری بات بنتی ہے میں صحابہ سے ان کے اعمال کی وجہ سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، انفاق، جہاد، تہجد، نوافل، تسبیحات، تحمیدات، تحلیلات، تکبیرات، کسی وجہ سے بھی میں صحابہ سے محبت نہیں کرتا. میں خانہ خدا میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں میں صحابہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ مجھے محمد عربی سے محبت ہے. میں اس لیے محبت کرتا ہوں. کام کی وجہ سے لوگ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں. کس وجہ سے؟ خطابت کی وجہ سے. ایک قاری کے ساتھ لوگ پیار کرتے ہیں. کس وجہ سے؟ ایک ناخوان سے لوگ پیار کرتے ہیں. کس وجہ سے؟ ایک سخی کے ساتھ لوگ آج تک جو حاتم طائی کا نام لیتے ہو کس وجہ سے؟ نوشروان کا نام لیتے ہو کس وجہ سے؟ عدل کی وجہ سے. رستم کا نام لیتے ہو کس وجہ سے؟ قوت کی وجہ سے. خطیب سے محبت ہوتی ہے اس کی خطابت کی وجہ سے. قاری سے محبت ہوتی ہے اس کی قرات کی وجہ سے. ناخوان سے محبت ہوتی ہے اس کی ناخوانی کی وجہ سے. معلم سے محبت ہوتی ہے اس کے خوبصورت انداز تدریس کی وجہ سے. مناظر سے محبت ہوتی ہے اس کے فن مناظر کی وجہ سے. پہلوان سے محبت ہوتی ہے اس کے فن پہلوانی کی وجہ سے. کاتب سے محبت ہوتی ہے اس کی خوش خطی کی وجہ سے. اور صحابہ سے محبت ان وجوہات کی بنا پہ نہیں ہوتی. صحابہ سے محبت اس لیے ہے کہ مجھے محمد عربی سے محبت ہے صلی اللہ. بڑی بات نہیں میں نے کی لیکن
چٹکی میں ایک بات کہوں گا، ساری بات نکل آئے گی، علماء طلباء تو بہت جلدی پہنچ جائیں گے، آپ کو میں سمجھا لوں گا۔ ہر جمعے پہ جب عربی خطبہ پڑھتا ہے خطیب تو دوسرے خطبے میں ایک حدیث پڑھتا ہے، من احبہم، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ، میرے بعد میرے صحابہ پہ تنقید نہ کرنا، میرے بعد میرے صحابہ پہ تان نہ کرنا۔ اللہ نے مجھے صحابہ چن چن کے دیے ہیں، منتخب کیے ہیں اور میری جھولی میں ڈالے ہیں، میرے صحابہ پہ تان نہ کرنا، تنقید نہ کرنا، نشانہ نہ بنانا۔ آگے فرمایا من احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے، فبحبی احبہم، وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ اب تو صاف حدیث آ گئی، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم، آگے بھی سنو، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے اس کا کوئی صحابہ نال بننا سمجھا، صحابہ نے اس کا کیا نقصان کیا ہے؟ جو صحابہ سے بغض اپنے دل میں پالتا ہے، امیر معاویہ سے یا حضرت سعد سے یا حضرت طلحہ سے یا حضرت عثمان سے یا حضرت عائشہ سے یا حضرت ابو بکر سے یا حضرت عمر سے یا حضرت علی سے یا حضرت حسن سے یا حضرت حسین سے یا حضرت فاطمہ سے، من ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ اس لیے بغض رکھتا ہے کہ وہ مجھ محمد سے بغض رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ہم صحابی سے محبت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں کر رہے تو پھر صحابہ کے اعمال سے بحث بولو نا۔ میں کہوں یہ رجب کا مہینہ ہے اور 22 رجب کو امیر معاویہ کا یوم وفات ہے، یہ دن کونڈے پکا پکا کے کھاؤ گے، خوشیاں مناؤ گے، خوشیاں مناؤ گے اور کونڈے پکا پکا کے کھاؤ گے کہ امیر معاویہ دنیا سے گئے اور جان چھوٹی۔ کسی صحابی پہ تنقید، زور سے بولو، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے جی، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے جی، فلاں تاریخ میں لکھا ہوا ہے جی، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے جی، ابن جریر یوں کہتا ہے جی، ابن یوں کہتا ہے جی، ابن اسیر نے یہ لکھا ہے جی، ابن خلقان یہ کہتا ہے، ابن خلدون یہ کہتا ہے، فلاں مولف نے لکھا، فلاں عالم نے لکھا، فلاں محدث نے لکھا، آگے سے بہانے بناتے ہو، صحابہ پہ تنقید کر کے اور ان کی غلطیاں گنوا کے بہانے بناتے ہو، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا۔ فلاں نے امیر معاویہ کے متعلق لکھا، ابن جریر نے اور طبری نے امیر معاویہ کے متعلق کیوں لکھا؟ سنو، بندیال اس معتبر سطح سے کہتا ہے میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے چلے، کہ جیڑی معاویہ کے مقابلے جاوے میں اس تاریخ کو نہیں مانتا اس تاریخ کو۔ جو معاویہ کی کردار کشی کرے اور صحابہ کی کردار کشی کرے میں اس تاریخ کو، زور سے بولو، کیوں نہیں بولتے ہو؟ تم مانتے ہو؟ میں نہیں مانتا۔ تاریخ
तारीख उम्मा में वल्लूक को मैं नहीं मानता। ये उलमा बैठे हैं, हजरात बैठे हैं, शेख उल हदीस बैठे हैं, मैं तारीख उम्मा में वल्लूक को नहीं मानता, मैं इब्ने अल बिदाया वन निहाया तारीख को नहीं मानता, इनकार कर रहा हूं, ये मुझ पर कोई फतवा लग रहा है। काफिर हो गया, फासिक हो गया, मुनाफिक हो गया, कोई फतवा लगाइए मुझ पर, नहीं मानता मैं। जो तारीख सहाबा पे तनकीद करती है मैं उसको नहीं मानता, लगाइए फतवा। और एक बंदा उठ के कहता है मैं कुरान की वो आयत नहीं मानता, क्या हो गया? बोलते क्यों नहीं हो? बोलते क्यों नहीं हो? अब दो रास्ते हैं, तारीख को मानो, कुरान को कंदम कर दो, तुम्हारी मर्जी है। बंदियाली तुम्हारे सामने दो रास्ते रख रहा है, तारीख को मान लो, सीने से लगाओ, चूमो। तिबरी ने लिखा है, इब्ने कसीर ने लिखा है, इब्ने असीर ने लिखा है, खुदूर ने लिखा है, इब्ने खल्लेकान ने लिखा है, इब्ने ज़ैन ने, फुला फुला ने लिखा है, फुला उलमा ने लिखा है, उन उलमा की मानो, कुरान कंदम कर दो। एक रास्ता। दूसरा रास्ता ये है, कुरान की मानो, जो तारीख कुरान से टकरा जाए उस तारीख को कंडम कर दो। बताओ कौन सा रास्ता मंजूर है? इतनी आसान सी बात आपकी समझ में नहीं आ रही, इतनी आसान बात। एक तरफ कुरान है, एक तरफ तारीख है, तारीख को परखो, कुरान पर कसौटी है, कुरान मिकनातीस है, जड़ी तारीख नाल चमड़े मान जाओ, जड़ी न चमड़े फेंक दो, उसका मानना जरूरी है। हदीस में भी सनद जरूरी है। बैठे हैं शेख उल हदीस, मुस्लिम क्या कहता है मुस्लिम, इमाम मुस्लिम, अगर सनद न होती तो जिसके दिल में जो आता वो कहता रहता है। तो हदीस में जब सनद की जरूरत है तो तारीख में बगैर सनद के मालूम कि फलां मौलवी ने लिखा है, उसे मैं कुरान और हदीस की कसौटी पे परखूंगा, फिर मैं अकल के तराजू पे तोलूंगा, फिर ताई तो मानूंगा, न फिर ताई तो छोड़ दूंगा। तारीख क्या है? हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े मुफक्किर इस्लाम हुए, कोई ज्यादा बड़े नहीं हुए, उन्होंने एक किताब लिखी तारीख पर, उसमें वो एक रिवायत लाई, वो रिवायत सुनो, उस बंदे ने मुफक्किर होने की दाद दो कि कितना बड़ा मुफक्किर थी, माशाअल्लाह, मजा ही आ गया। तारीख की रिवायत क्या लाए? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में उनके गवर्नर थे वलीद, ये ज़हन में रहे के सहाबी थे। हज़रत उस्मान के जो गवर्नर थे वो वलीद, मुफक्किर इस्लाम से फरमाते हैं शराब पिया करते थे। पहले मेरी गल सुन लो, शुक्र हो सुभान अल्लाह, ये बात के बंद उन मेरे ख्याल में तकरीर पसंद आ गई, हो सका सुभान अल्लाह कैसे कदे भी छड़ के नस जाए। शराब पिया करते थे, शराब पी के नमाज पढ़ाया करते थे। ये देर मेरे दौर हजरत उस्मान का है, दौर किसका है? नबी पाक को इंतकाल किए अभी 30 साल का अरसा गुजरा है, ये देर मेरे। आगे लिखते हैं, एक दिन सुबह की नमाज पढ़ाई, 2 की बजाय 4 पढ़ा, 2 की बजाय 4 पढ़ा, 4 पढ़ा के मुक्तदियों की तरफ मुंह करके पूछा और पढ़ाऊं। ये रिवायत नीचे फुला किताब है, फुला ने लिखा, मैंने कहा सिर पे हाथ मारो, मुख माफी, अकल के मेयार पे बोलो। ये जामिया रहमानी है, ये तो फिर अहले इल्म का मरकज है, जहाँ उलमा होते हैं, तलबा होते हैं। एक आम सड़क पे मस्जिद है, मोहल्ले वाले नमाज पढ़ते हैं, इमाम साहब ने सुबह की नमाज पढ़ाई, इमाम साहब तीसरी रकात वाले पासे उठ गए, पीछे मुक्तदी भी उठ गए,
امام چوتھی پڑھا دیتی، مقتدیاں بھی چوتھی پڑھ لیں، ہوتا ہے بلکہ امام جب تیسری کی اٹھ جاتا ہے تو لوگ پیچھے کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی تیسری پڑھ لیتے ہیں، پھر وہ چوتھی پڑھ لیتے ہیں۔ میں آخر مفکر اسلام صاحب تو آجی اس تاریخی روایت کو معلوم ہوتا کہ شراب صرف امام نہیں سی پیتی، عقل کے معیار پہ تو بولو کسی روایت کو، اس نے تیسری پڑھا دی انہوں نے تیسری پڑھ لی، اس نے چوتھی پڑھا دی انہوں نے چوتھی پڑھ لی، وہ مڑ کے پوچھتے ہیں اور پڑھاؤں؟ یہ تاریخ کہتی ہے کہ وہ گورنر صحابی تھا یا تابعی تھا، شراب پیتا تھا، شراب پی کے نماز پڑھایا کرتا تھا۔ میں تیری ایک تاریخ ماننا یا قرآن ماننا جو اعلان کرتا ہے اولئک هم المتقون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ اس قرآن کو مان جو کہتا ہے وہ متقی تھے، وہ صادق تھے، وہ فلاح پانے والے تھے، وہ راشد تھے، وہ میرا لشکر تھا، میں ان سے راضی ہو گیا، میں نے ان کے لیے جنت میں محل تیار کر رکھا۔ میں اس قرآن کو مانوں یا تیری تاریخ کو مانوں؟ تیری تاریخ صحابہ کی کردار کشی کرے، معاویہ کی کردار کشی کرے، دوسرے صحابہ کی کردار کشی کرے، میں اس لیے مان لوں کہ تاریخ الامم والملوک نے لکھی ہے۔ تاریخ میں تو گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے۔ تاریخ الامم والملوک میں ایک جگہ پہ معاویہ کے نام کے اوپر لعنت اللہ لکھا ہوا ہے، اس کو معلوم ہے فلاں تاریخ میں لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب نے لکھا ہے، فلاں مولانا نے لکھا ہے۔ میں پرائمری میں غالباً پڑھتا تھا تو خطیب اسلام پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی تقریر ہوئی 18 بلاغ میں، اور مجھے بڑا شوق تھا علماء کی تقریریں سننے کا، اور میں بڑے غور سے سنتا تھا۔ پھر ہمارے پاس ایک ریکارڈ ہوا کرتی تھی، اس پہ ٹیپ ہو جایا کرتی تھی، اس وقت خال ٹیپیں ہوتی تھی، وہ چرخیوں والی، تو ہم بس ایک ریل کتنے گھنٹے کی تھی، تم حیران ہو جاؤ، 24 گھنٹے ایک ریل وہ چل رہی جو تھی 24 گھنٹے کی تھی۔ شاہ جی نے تقریر کی عظمت صحابہ پہ، ایک جملہ کہا آج تک میرے دل میں نقش ہے، میں وہ بار بار ہر جگہ پہ جب صحابہ کی عظمت کی بات ہو تو میں اس کو بیان کیا کرتا ہوں اسی بات سے کہ فلاں کتاب نے یوں لکھا، فلاں نے یوں لکھا، فلاں نے یوں لکھا، فلاں نے یوں لکھا۔ شاہ جی نے کہا صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے۔ اس کی مکھی بننا ہے، صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا ہے، شہد کی مکھی بننا ہے۔ گندی مکھی بیٹھتی ہے منہ پہ، گندی مکھی بیٹھتی ہے نجاست پہ، گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پہ، گندی مکھی بیٹھتی ہے غلط پہ، شہد کی مکھی بیٹھتی ہے پھولوں پہ، پھلوں پہ، درختوں پہ، سبزوں پہ۔ شاہ جی نے کہا صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کے صحابہ کو تاریخ کے برسوں میں نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کے قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ نہیں، شان صحابہ کا نعرہ پھر لگے تو جان جان لگنا چاہیے۔
معاشرے میں گندی مکھی نہیں بننا، انہیں تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا تبری کیا لکھتا ہے، فلاں کیا لکھتا ہے، بلکہ صحابہ کو قرآن کے ورقوں میں دیکھنا ہے کہ صحابہ تو صحابہ رہ گئے، رب نے تو ان گھوڑوں کا بھی قرآن میں ذکر کر دیا جن پہ چڑھ کے صحابہ جہاد کیا کرتے تھے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فبسطن به جمعا۔ وہ جب پتھریلی زمین پہ گھوڑے چلتے ہیں تو ان کے پاؤں کے نیچے سے چنگاریاں اڑتی ہیں، اور جب ریتلی زمین پہ چلتے ہیں تو ان کے پاؤں کے نیچے سے دھول اڑتی ہے۔ صحابہ جن گھوڑوں پہ سوار ہو کے جہاد کرتے ہیں، رب نے ان گھوڑوں کا ذکر کیا، اور سورۃ فتح میں رب نے کہا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ میرا سونا پیغمبر اساں تے تیرے یاراں دا تذکرہ توریت وچ بھی کیتا سی، انجیل وچ بھی، جن کے تذکرے رب نے پہلی کتابوں میں کیے ہوں، جن کے تذکرے رب نے قرآن میں کیے ہوں، وہ شخصیات تنقید سے بالا تر ہیں، ان کے گرد پیرا دینا پڑے گا بھائی۔ وہ نبوت کے عینی گواہ ہیں، وہ نبوت کے بولو بولتے کہ نہیں ہو، وہ نبوت کے عینی گواہ ہیں، گواہ۔ اور مجھے شہریوں کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اگر عدالت میں گواہوں پہ جرا ثابت ہو جائے، مدعی گواہ پیش کرے اور مدعا علیہ کا وکیل اس گواہ پہ جرا کر دے اور جرا میں گواہ جھوٹا ہو جائے تو کیس خارج ہو جاتا ہے۔ اسلام کے کیس کے گواہ ہیں صحابہ، ان کے گرد پہرا دینا پڑے گا۔ اگر خدا کی قسم ان میں سے ایک ظالم، غیر عادل، غلط بیانی کرنے والا، خیانت کرنے والا ثابت ہو گیا نا، اسلام کا کیس خارج ہو جائے گا۔ اسلام کا کیس اگر مضبوط کرنا ہے تو صحابہ کے گرد پہرا دینا پڑے گا۔ آگے ہو گئے۔ بات اگر میری آخری بھی آپ غور سے سنیں تو میں نے بالکل فضول باتوں کو درمیان میں حذف کر دیا ہے، میں صرف یہ کام کی باتیں کرتا آ رہا ہوں۔ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، آج ایک نئی بات بھی کہوں گا، پہلی بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، ایک بات نئی بھی کہوں گا۔ معاویہ نے یوں کیا، حضرت عثمان نے یوں کیا، سعد بن ابی وقاص نے یوں کیا، طلحہ و زبیر نے یوں کیا، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تنقید ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں کیا معاویہ صحابی ہے یا نہیں؟ بولو، کوئی سنی انکار کرتا ہے؟ کوئی نہیں انکار کرتا، سوا صحابوں کے شہزادے کے۔ وہ ایک ہے، شاید وہ انکار کر دے کہ اس کے سر جڑے نے وہ مسیحا نالوں امام باڑے نال زیادہ نہیں۔ معاویہ صحابی ہے یا نہیں؟ بولو، زور سے بولو۔ اگر وہ صحابی ہے تو پھر میرے نبی نے فرمایا تھا اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ کس کی طرح ہے؟ بڑی تشبیہ ہے، خوبصورت تشبیہ ہے۔ کیا؟ کوئی ستارہ بڑا، کوئی چھوٹا، کسی کی رونق زیادہ، کسی کی کم، کسی کی روشنی بہت زیادہ، کسی کی اس سے کم، کسی کی اس سے کم۔ فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں حضرت وحشی بھی ستارہ، ابو بکر بھی ستارہ، کوئی ستارہ بڑا،
کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، اس کے آگے کیا آ جائے؟ بادل آ جائیں، ستارے کے آگے بادل آ جائیں۔ اگر تارا کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوں کو زیب نہیں دیتا کہ تارے کا منہ چڑھاتا رہے۔ سمجھے بھی ہوگا کوئی نہیں؟ سمجھے بھی صحیح آپ کی بولی میں کیا کہہ گیا؟ مٹی کے تیل سے جلنے والا دیا میں ہوں۔ کوئی آج کا مفکر ہے اور صحابہ پہ تنقید کرنے والوں، پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ تم کون ہو ان کی غلطیاں نکالنے والے اور ان کی غلطیاں بتانے والے؟ تم کون ہو؟ اپنی حقیقت باتیں کرو۔ مٹی کے تیل سے جلنے والے دیے ہو، تمہاری اتنی بھی حیثیت نہیں ہے، آسمان کے تاروں کو منہ چڑھاتے ہو اس لیے کہ وہ بدلیوں کے نیچے آتا ہے بقول تیرے۔ صحابی پہ تنقید کرنے کے لیے بندے کو خود صحابی ہونا چاہیے۔ کتنی چھوٹی سی بات میں نے کہی اور اس میں پورا سمندر ہم نے بند کر کے رکھ دیا ہے۔ صحابی پہ تنقید کرنے کے لیے بندے کو خود کیا ہونا چاہیے؟ میں تنقید کروں صحابی پہ؟ کوئی محدث، کوئی عالم، کوئی مفسر، کوئی فقیہ نہیں۔ کم درجے والے بڑے درجے والوں کو لقمے نہیں دے سکتے۔ حضرت شیخ الحدیث بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے، نماز کھڑی ہو، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہو، پیچھے سے آپ وضو کر کے مسجد کے قریب پہنچے ہو، حافظ بھول گئے ہیں، امام صاحب بھول گئے ہیں، امام صاحب بھول گئے ہیں، قرات میں بھول گئے ہیں، قرات میں جس حال نماز نہیں شروع کی تھی وہ لقمہ دے سکتا؟ بولتے نہیں ہو کیوں؟ کیوں بھائی اندر کھڑا ہوا لقمہ دے سکتا ہے؟ وہ وضو کر کے آ رہا وہ کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ اس لیے نہیں دے سکتا کہ اس کا رتبہ ان سے کم ہے۔ یہ نماز میں ہے، وہ نماز سے، وہ رتبے میں ان سے کم ہے۔ کتنا کم ہے؟ ایک منٹ تو بعد انہوں نے لال مل بھی جانا، ابھی چند قدم اس نے اور اٹھا کے اندر آنا ہے، اللہ اکبر، تو انہوں نے مرتبے میں بولو چند لمحوں کے بعد نیت باندھنے کے بعد ان نمازیوں کے مرتبے کو اس نے مل جانا ہے، لیکن جب تک وہ ان کے مرتبوں کو نہیں ملتا وہ امام کو لقمہ نہیں دے سکتا۔ پوری امت مل کر صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتی، یہ صحابہ کو کس طرح لقمہ دے سکتے ہیں؟ یہ کس طرح ان کی غلطیاں نکال سکتے ہیں کہ فلاں صحابی نے یوں کیا تھا اور فلاں صحابی نے یوں کیا تھا؟ یہ پورا دین جو ہم تک پہنچا اور اسلام جو ہم تک پہنچا اور دین کے ارکان جو ہم تک پہنچے، تو یہ سب کس کی مہربانی ہے؟ زور سے بولو یار۔ تو صحابہ ہمارے محسن ہیں، صحابہ ہمارے محسن ہیں، اسلام کے اور نبوت کے عینی گواہ ہیں، اور ہم ان گواہوں کے گردا گرد پہرا دیں گے اور ان کے تقدس، پاکیزگی، اس کی ہم حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا